الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ لوگ تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آخرت سے انہیں کوئی مطلب نہیں، ان کو کوئی سروکار نہیں. ان کی سوچ یہ ہے کہ بس ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں. اور ایک مومن ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی زیادہ سوچ آخرت کی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو وقتی، فانی اور یہ مطلبی دنیا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. اور بات بھی ایسی ہے کہ دنیا گزر جاتی ہے، مالداری میں ہو، غریبی میں ہو، امیری میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، یہ دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور اپنی آخرت بنا کر کے آؤ. دنیا میں جاؤ اور مجھے پہچان کر کے آؤ. دنیا میں جاؤ اور مجھ سے صلح کر کے آؤ. یہ زندگی اور موت جو ہے نا، یہ نظام اللہ نے چلایا ہے. الذی خلق الموت والحیاة. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دم صاف اعلان فرمایا کہ یہ زندگی اور موت کا نظام جو چلایا ہے یہ اللہ نے چلایا ہے. تو بھئی زندگی بھی اللہ نے پیدا کی اور موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو بولے یہ نظام اللہ نے چلایا. کیوں چلایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو آزمائیں، تم کو پرکھیں، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ہمیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، ہمارا امتحان لے رہے ہیں، ہمیں پرکھ رہے ہیں.
ہم سے پہلوں کا بھی امتحان لیا، ان کو بھی پرکھا، ان کی بھی آزمائش لی اور ان کو اٹھا بھی لیا، وہ دنیا سے چلے بھی گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، آج ان کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں۔ ان کی بھی فیملی تھی، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کے ساتھ بھی یہ سب مشاغل لگے ہوئے تھے، دنیا بھر کے یہ چکر ان کے ساتھ بھی تھے، لیکن ایک وقتی مدت کے ساتھ پھر اس کے بعد وہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ دنیا کے کام کاج بھی لگے ہوئے ہیں، اسی کام کاج میں، اسی فکروں میں، اسی حالات میں، اسی ٹینشن میں، اسی دنیا کے چکر میں آخرت بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، فیملی کو، بچوں کو نیک اور دیندار بنانا ہے، یہ سب اسی دنیا میں کرنا ہے، اسی دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ کیا کریں کہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آج انسان پریشان ہے دنیا میں، وہ کہتا ہے کہ میرے ہر کام ادھورے رہتے ہیں، پتہ نہیں میرے مسئلہ ہی حل نہیں ہوتے، میرے کام بنتے ہی نہیں ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، 2 کام بنانے جاؤ 4 کام بگڑ جاتے ہیں، کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ترکیب، کوئی فارمولہ، کوئی ایسی چیز جس سے دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ فرمایا کہ ہاں ایک کام کر لیں۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ مسجد میں آ گئے جمعہ کے دن، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جمعہ کی نماز کے بعد فوراً بھی جا سکتے ہیں، سنتیں پڑھ کر بھی جا سکتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ فرمایا سنتیں چھوڑ دیں گے اللہ ناراض ہوگا، سنتیں پڑھ لیں گے اللہ خوش ہوگا۔ کون دیکھ رہا ہے؟ تو کہا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، سب سے پہلے اللہ کی غلامی کر کے جائیں گے، سنتیں پڑھ کے جائیں گے۔ اب سنتیں پڑھ کر جا سکتے ہیں، کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن نہ 10-12 گھنٹے اپنے بزنس پر، اپنی جاب پر محنت کرتے ہیں، 10-12 منٹ اللہ کے سامنے بھیک مانگ کر کے بھی جائیں گے، ہاتھ پھیلا کر کے جائیں گے، اپنے مسئلے اپنے خالق کے سامنے رکھیں گے۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت دھیان سے سنتے ہیں، وہ اپنی داستانیں کسی اور کو نہیں سنایا کرتے، وہ تو اپنے اللہ کو سنا دیتے ہیں، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو، اپنے شہنشاہ کو، اپنے بادشاہ کو اپنی ساری داستانیں سنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نو ٹینشن کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پیس آف مائنڈ نصیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر سکون کے آثار نظر آتے ہیں، اور ان کا انجام بھی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نظر ہوتی ہے اللہ پر۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ فرمایا کہ بالکل اللہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری طاقت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری آن بان شان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے پاور کے ساتھ ہے، اور سارے خزانوں کے مالک اللہ ہے، اور اس دھرتی پر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ انسانوں کے رب، جناتوں کے رب، فرشتوں کے رب، چاند کے، سورج کے، ستاروں کے، چرندوں کے، درندوں کے، پرندوں کے، ساری مخلوقات کے رب، فرمایا کہ ایک اللہ ہے، اور وہ اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب یہ کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اپنی بیوی کو پہچانتا ہے، اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، اپنے کاروبار کو پہچانتا ہے، اپنے فیکٹری پر کام کرنے والوں کو پہچانتا ہے، ہر ایک کو پہچانتا ہے، اور جس کو جیسے پہچانتا ہے اس کے ساتھ ویسا کام نکالتا ہے۔ ایک کاش اگر اللہ کو پہچان لے، اور اللہ کی طاقت کو پہچان لے، اور اس کی قدرت کو پہچان لے، اور اللہ کو اگر اپنا بنا لے، اور اگر اللہ سے دوستی کر لے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے یاری لگا لے، اور اللہ سے دوستی کر کے زندگی گزارے، اللہ کی قسم زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے، زندگی بہتر ہو جائے۔
تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے. اخلاص والے بندے کا کوئی بھی کام ادھورا رہتا نہیں ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. ایک علاقے کا شہزادہ گرفتار ہو کر پیش ہوا. انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی تھی مسلمانوں کو, بہت ستایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو حکم دیا کہ بھائی اس کی گردن اڑا دو, انہوں نے بہت ستایا ہے, بہت تکلیف پہنچائی ہے, مسلمانوں کا راستہ بہت روکا ہے. اس نے کہا کہ عمر میری آخری تمنا پوری کرو گے؟ کہا بالکل. کیا ہے؟ کہ بس ایک پیالہ پانی پلا دو. حضرت عمر نے کہا کہ ان کو پانی پلا دیا جائے. پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا, کانپنے لگا. حضرت عمر نے کہا پی لو, کیوں کانپتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو میں پانی پی رہا ہوں اور جلاد پیچھے سے میری گردن اڑا دے, مجھے ڈر لگتی ہے. حضرت عمر نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں, جب تک آپ یہ پانی نہیں پی لیتے کسی کی مجال نہیں کہ کوئی آپ کی گردن اڑائے, آپ اطمینان سے پانی پی لیجئے. اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا فوراً پانی کو زمین کے اوپر پھینک دیا اور کہا عمر آپ یہ قول دے چکے ہیں کہ جب تک یہ پانی میں نہیں پیوں گا آپ میری گردن نہیں اڑائیں گے, اور یہ پانی تو میں نے نیچے پھینک دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل صحیح بات, پکی بات, میں نے قول دیا تھا کہ تو پانی پیے گا پھر تیری گردن اڑاؤں گا. اب تو نے پانی تو پیا نہیں, تو نے تو پانی پھینک دیا, لہذا اب تیری گردن نہیں ماری جائے گی, اب تو آزاد ہے. اللہ اکبر. ایک غیر آدمی جو مسلمانوں کا دشمن ہے اس کو بھی پتا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی بات میں دم خم ہوتا ہے. من غشنا فلیس منا, جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. مذاق میں جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ. مذاق میں جھوٹ بولنا, کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ انسان کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. صحیح معنوں میں مذاق کی جائے. میرا بیٹا ہے 7 سال کا, میں نے کہا بیٹا یہاں تیرے کو چاکلیٹ دیتا ہوں. وہ آیا اور میں نے چاکلیٹ نہیں دی. شریعت نے کہا تجھے بڑا گناہ ہوگا, بڑا گناہ. جس طرح نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے, شراب پینے کا گناہ ہوتا ہے, زنا کرنے کا گناہ ہوتا ہے, ایسے جو تو نے تیرے بچے کو مذاق میں یہاں بلایا نا اس کا تجھے بڑا گناہ ہوگا. کیا زبان کی کوئی اہمیت نہیں؟ 70 سال کا مندر کا پجاری 10 سیکنڈ میں کلمہ پڑھ کے ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی ہو سکتا ہے, اور 70 سال کا تہجد گزار 10 سیکنڈ میں اللہ اس کے رسول کا انکار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو سکتا ہے. ایک عورت حرام ہے اور نکاح کے وقت ہاں کہہ کر وہ عورت حلال ہو سکتی ہے, اور ایک عورت حلال ہے وہ اگر اس کو 3 طلاق دے دی جائے تو وہ عورت حرام ہو جاتی ہے. زبان کی اتنی ویلیو ہے. اسی لیے فرمایا کہ اس زبان سے ہمیشہ سچ بات بولی جائے اور زبان کو میٹھی رکھی جائے. اگر ہم چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور بطور خاص اپنی فیکٹری پر اور اپنے کارخانوں پر جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو سختی کا معاملہ کرے گا عام طور پر اللہ اس کو موت کے وقت کلمے کی نعمت سے محروم کر دیتا کہ تھوڑا تیرے اوپر, تجھے کسی کے اوپر پاور دیا تو تو نے اپنا پاور بتایا. یاد رکھنا اللہ کے پاس سب سے بڑا پاور ہے. ایک دن تجھے اس کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے, ایک دن تجھے اس کے کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. سامنے والا کوئی بھی ہو, کیسا بھی ہو, کیسا بھی کرتا ہو, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں, نرمی سے پیش آئیں. اخلاق کے معاملے میں ہم آگے پیچھے نہ ہوں. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اخلاق سے پیش آئے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا, ہم نے آپ کی بات مان لی, بالکل سچی پکی بات ہے, آپ نے پانی پیا نہیں اور پانی کا پیالہ آپ نے زمین پر انڈیل دیا, لہذا اب آپ کی گردن نہیں ماری جائے گی. اس نے کہا حضرت عمر مجھے کلمہ تو پڑھا دو یار. حضرت عمر نے کہا کلمہ پڑھنا تھا پہلے ہی پڑھ لیتا, ابھی تو جلاد تیری گردن اڑا دیتا. اس نے کہا کہ میں پہلے اگر کلمہ پڑھ لیتا نا تو لوگ کہتے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے, موت کے ڈر کی وجہ سے. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا حیلہ کروں, کوئی ایسا طریقہ اپناؤں جس سے میری جان یہاں سے آزاد ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں اپنی مرضی سے کلمہ پڑھوں. کیوں؟
جب وہ گرفتار ہو کر آیا تھا نا تو کچھ دن وہ مسلمانوں کے ساتھ رہا تھا، اور اس نے صحابہ کے، پیارے نبی کے صحابہ کے اس نے اخلاق دیکھے تھے، اور ان کے طریقے دیکھے تھے، اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھا تھا۔ اس طریقے سے یہ شہزادہ متاثر ہوا تھا، اور اس شہزادے نے کلمہ پڑھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اخلاص کے ساتھ کام کیا اور اپنی بات پر اٹل رہے۔ اللہ نے ان کے کام کو ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ایک شخص کو اسلام عطا فرمایا۔ مخلص آدمی کا کام کبھی بھی کہیں رکتا نہیں ہے، اللہ اس کا کام ایسا نکال دیتے ہیں کہ وہ بندہ بالکل خوش ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان کارزار ہے، دشمن کے اوپر بیٹھ چکے ہیں، جی چاہتا ہے کہ خنجر مار کر اس کو ختم کر دیا جائے، اور وہ تھوک دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اگر کسی پر تھوک دے تو اس کو غصہ اور آ جاتا ہے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا بھائی آپ مجھے قتل کر رہے تھے، مجھے بھی آپ پہ غصہ آیا، میں نے تھوک دیا، اور آپ تو کھڑے ہو گئے۔ کہا بھائی میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، ہم لوگ اپنی نفس کی خاطر کوئی کام کرتے نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تو نے جو میرے اوپر تھوکا نا تو مجھے غصہ اور آیا، اب میں سمجھا کہ اب اگر تجھے قتل کروں گا تو میرا نفس شامل ہو جائے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اور ہم کوئی کام اپنے نفس کے خاطر کرتے نہیں ہے، لہذا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ یار آپ کے اخلاص نے میرے دل میں جگہ بنائی، ایک کام کریں، آپ مجھے چھوڑ نہ دیں، آپ مجھے پکڑ کر اب اسلام قبول کروا لیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور اس نے سامنے سے اسلام قبول کیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مخلص بندے کا کام کبھی بھی رکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام کاج نکال دیتے ہیں۔ یرموک کی جنگ چل رہی ہے، سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر جیش ہے، لشکر کے امیر ہے۔ ایک آدمی آیا، حضرت عمر نے خط بھیجا ہے آپ کے نام، چالو جنگ میں دیکھا خالد بن ولید اب آپ لشکر کے امیر نہیں ہو، اگر آپ آنا چاہتے ہو تو مدینہ منورہ آ جاؤ، یا عام سپاہی کی طرح لڑتے رہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو خط لے کر آئے ہیں اب یہ لشکر کے امیر رہیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو آگے کیا، اب آپ لشکر کے امیر اور میں عام فوجی کی طرح لڑتا رہوں گا۔ تھوڑی دیر ہوئی، کسی نے کہا کہ خالد بن ولید آپ کے لیے تو بہت مشکل ہوا ہوگا نا، بہت دشوار ہوا ہوگا، پہلے لشکر کے امیر بن کے لڑ رہے تھے، اچانک امیر المؤمنین کا پیغام آیا، اب عام فوجی بن کے لڑ رہے ہیں۔ تو بولے نا 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 نا، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں، میرے لیے تو کوئی دشوار نہیں ہوا۔ بولے کیوں؟ بولے پہلے بھی جب میں لشکر کا امیر تھا، جب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب میں امیر نہ رہا اب بھی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں، تو میرے لیے تو کوئی پریشانی ہوئی نہیں۔ کیسے لوگ ہیں، میدان کارزار ہے، ایسے موقع پر بھی اخلاص کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے، اور یہ اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، ان کی نظر اللہ پر رہتی ہے۔ ہاں نظر اللہ پر ہو، کوئی بھی مسئلہ آئے فوراً نظر جائے اللہ پر کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اللہ میرا راستہ نکالے گا۔ کسی نے 5 راستے بند کیے ہیں، اللہ اور 10 راستے نکالے گا، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ راستے تو تب بنوں گے جب اللہ کو ناراض کیا جائے گا، جب فجر کی نمازیں چھوڑی جائے گی، جب فیملی اور بچوں کے جسموں سے پیارے نبی کے سنتوں کے جنازے کھلے عام مسلمانوں کے گھر سے نکلیں گے، تب راستے رکیں گے، تب اللہ ناراض ہوگا۔ ورنہ میرے عزیزوں کوئی بھی کام ہو، انسان کی نظر اللہ کی طرف ہو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں جان دے سکتا ہوں، اللہ کو ناراض کر کے میں کوئی کام کر سکتا نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مخزومہ رحمۃ اللہ علیہ یہی یرموک کی جنگ میں جسم کے ہر عضو پر زخم آیا، جسم کے ہر عضو پر پڑے ہوئے، ایک طرف دعا کی تھی، اللہ جی چاہتا ہے اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، اب آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کا شوق ہے، اور زندگی بھی ایک ہی ہے،
جی چاہتا ہے کہ اس حال میں آپ سے ملوں کہ میرے جسم کے ہر عضو پر زخم ہو، اور یہ سب تیری وجہ سے ہو، کہ تیرے دین کے خاطر مجھے ایسا مارا گیا ہو کہ میرے جسم کے ہر عضو پر زخم ہو۔ اب یہ تو سب کو معلوم تھا کہ انہوں نے دعا کی ہے اور اللہ ان کی دعا قبول کرے گا، اور واقعتاً ہوا بھی ایسا ہی۔ یرموک کی جنگ میں ان کے جسم کے ہر عضو پر زخم آیا۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ شاید آپ کو تو پیاس بھی لگی ہوگی، میں آپ کو پانی پلا دوں، آپ کے جسم کے ہر عضو پر زخم ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مخزومہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک دعا اللہ تعالیٰ سے اور کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ بھائی صاحب، ارے حضرت پانی پی لو۔ تو کہا نا میں روزے سے ہوں اور آج کی میری تمنا ہے، زندگی میں کئی روزے رکھے، کھجور پانی سے افطار کیا، آج کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کے دیدار سے روزے کا افطار کرنا چاہتا ہوں، آج پانی نہیں پینا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ روزے ہونے کی حالت میں انتقال ہوا، امید ہے اللہ کے دیدار سے ان کا روزہ افطار ہوا ہوگا۔ کیسے لوگ یہ آخرت بنا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہماری سوچ ہے؟ کیا ہماری پلاننگ ہے؟ کیا ہمارے بچوں کے اندر ہم دین بھر رہے ہیں یا نہیں بھر رہے ہیں؟ فیملی میں دین بھر رہے ہیں یا نہیں بھر رہے ہیں؟ بچیوں میں دین بھر رہے ہیں یا نہیں بھر رہے ہیں؟ کل کو ان کے بچے اللہ والے ہوں گے تو قبروں میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، ورنہ یہ دنیا کی زندگی وقتی فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے اور قیامت تک کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ ناکامی اس کے قدم چومے گی، دنیا میں بھی بے مزہ زندگی، اور انسان کو قبر میں رکھتے ہی عذاب قبر کے شروع ہونے کا خطرہ۔ اللہ کے نبی کو ناراض کر کے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے نبی کو نمونہ بنایا ہے کہ یہ میرے نبی ہے، یہ میرے محبوب ہے، اور دین کے خاطر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن کٹوا دی، لیکن نماز کو آگے پیچھے نہیں کیا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ ہم اہل بیت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر، پیارے نبی کے نواسے، یہ گردن کٹا سکتے ہیں لیکن یہ نماز میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یہ جنتی لوگ ہیں لیکن گردنیں کٹوا دی، اور ہم ہیں کہ معمولی عذر پر ہماری نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی۔ ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ فورن میں میرے ایک دوست ہے، وہ بہت حالات میں آ گئے، بہت تکلیف میں آ گئے۔ اللہ کی شان، حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے ملاقات ہو گئی، ساری داستان سن لی حضرت نے، پوری داستان، کیا پریشانی ہے، کہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ ایک جملہ کہا حضرت نے آخر، یوں کہا بیٹا تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ آگے کے تمہارے سب مسئلے دیکھ لے گا۔ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ آگے کے تمہارے سب مسئلے دیکھ لے گا۔ سب کے دل اس کے ہاتھ میں ہے اور کام بنانے والا ایک اللہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک جنگ کا موقع ہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نظر کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ تب کیا ہوتا ہے کہ کامیابیاں ان حضرات کے قدم چومتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مدائن فتح ہوا، ایک شخص آئے، 5-6 دن ہو گئے، جو مال غنیمت آیا تھا وہ سب سیٹلمنٹ ہو گیا، بولے کہ ایک امانت ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں چونکہ آپ امیر ہو۔ بھئی کیا ہے؟ تو اس میں کھولا نا تو مدائن کے بادشاہ کے سر کا تاج پورے سونے کا بنا ہوا جو کئی کلو کا تھا، اور اس کے اوپر بہت قیمتی ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس آدمی کو جانتے بھی نہیں تھے، وہ ساتھ میں تھے مسلمانوں کے لیکن اس کو جانتے بھی نہیں تھے، یہ تو عام آدمی، عام سپاہی۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ اتنا قیمتی ہار اور یہ اتنا قیمتی تاج اگر یہ بیچ دیتا نا تو اس کی 7 نسلیں کھا لیتی، لیکن یہ تو عجیب آدمی، اس کو تو اپنے نام کی کچھ پڑی بھی نہیں، سیدھا سادہ آدمی۔ جب سارے معاملے سیٹلمنٹ ہو گئے، اس کو کہیں سے یہ تاج ملا ہوا ہوگا، وہ آیا اور دے کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک سوال پوچھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، ان کی زندگی کا بہت حیرت بھرا واقعہ تھا یہ، کہ بھائی میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا کہ آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں تو پیٹھ پھیر کر کے جانے لگے اور کہا کہ جس اللہ کے لیے یہ تاج آپ کو واپس کیا وہ رب میرا نام جانتا ہے۔
جس اللہ کے لیے یہ تاج آپ کو واپس کیا نا، وہ اللہ میرا نام جانتا ہے، نام نہیں بتا سکتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تعجب میں رہ گئے اور وہ سپاہی چلے گئے۔ کیسے لوگ تھے، اللہ کو راضی کرنے کا کیا جذبہ تھا کہ اللہ جانتا ہے۔ کیوں پریشان ہونا ہمیں، ہم مسلمان ہیں یار، کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی کے امتی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، کچھ بھی کام ہو دعا کرے نا اللہ تعالیٰ سے۔ کون سا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہوتا؟ وہ کون سا کام ہے؟ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا کون سا کام ہے جو اللہ کرنے میں کسی اور کا محتاج ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کرے۔ آپ دیکھیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا۔ دورہ حدیث میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف۔ سمندر کے راستے سے سفر ہو رہا ہے، چھینک آئی، کہا الحمدللہ۔ سامنے ایک کشتی جا رہی تھی، اس نے کہا یرحمک اللہ۔ اب کشتی آگے پیچھے ہو گئی، یہدیکم اللہ کہنا رہ گیا۔ اتنے بڑے اللہ والے، اتنی سب ان کی کتابیں، اتنا سب عمل، تہجد گزار، مخلص متقی آدمی، لیکن ایک نیکی کی لالچ کہ یار یرحمو یہدیکم اللہ کہنا رہ گیا ہے۔ اب کیا کریں؟ عمل تو ہاتھ سے جانے ہی نہیں دینا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس کے پاس پیسہ ہونا دنیا میں، اس کے پاس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور جس کے پاس نہ ہونا وہ قرضے میں ہی آتا چلا جاتا ہے۔ یہی حال دین کے بارے میں ہے۔ جو نیک اور دیندار ہے وہ دیندار بنتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں وہ قربانیاں دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جس کے گھر میں اللہ کا دین ہے وہ سادگی کی طرف آتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جو جتنے اللہ سے دور ہے وہ اتنے دور ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے گا، ابھی جو کرنا ہے کر لو، دنیا کی زندگی میں انجوائے کر لو، بعد میں جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے، لیکن ابھی اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کنارے پر آئے، کشتی والے سے بات کی کہ سامنے جو کشتی جا رہی ہے نا، اس سے مجھے ایک بہت کم سیکنڈوں کا کام ہے۔ اس نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، آپ کو جو دینا ہو دے دینا۔ چنانچہ کشتی لی اور وہاں گئے، اور وہاں جا کر اس کو کہا یہدیکم اللہ۔ اس نے سن لیا، واپس آ گئے۔ اب جب رات سوئے تو خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ امام ابو داؤد نے 1 درہم کے بدلے میں اللہ سے جنت خرید۔ پسند آ گئی ہے ادا کہ اس کو نیکی کا اتنا شوق ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ ہے۔ تو یہ کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ کچھ گھڑیاں، کچھ بہاریں ایسی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس وقت انسان اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ یہ تنہائی کی نیکی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور تنہائی کے گناہ انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو کہ اپنی قبر کیسی ہوگی تو اپنی تنہائی دیکھ لو۔ امید ہے جیسی تنہائی ہوگی ویسی قبر ہوگی، جیسی تنہائی ہوگی ویسی قبر ہوگی، ویسا خدا کے یہاں مقام ہوگا اور معاملہ ہوگا۔ انسان کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے تنہائی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنا موبائل صاف ہو، اپنا دل صاف ہو، اور اپنی تنہائی پاک ہو۔ ہمارا معاملہ اوروں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ وہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ ایک آخری بات سناؤں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ اخلاص والے بندے کا کبھی بھی کوئی کام رکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مبارک آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ایک شخص کے غلام ہیں، غلامی کر رہے ہیں۔ ایک باغ تھا، کتابوں میں لکھا ہے، بعض کتابوں میں انار کا باغ لکھا ہے اور بعض کتابوں میں آم کا باغ لکھا ہے۔ تو وہاں پر کام کر رہے ہیں، 3 سال ہو گئے کام کرتے کرتے۔ مالک آیا اور کہا مبارک کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، ہمیں پھل کھلا دو۔ پھل لائے، کھلائے، کھٹے تھے۔ ارے بھائی مبارک ایسا نہ کرو، اچھے میٹھے والے پھل کھلاؤ۔ دوسرے درخت سے پھل توڑے، کھلائے، پھر کھٹے تھے۔ ارے مبارک ایسا نہ کرو، تھوڑے میٹھے اچھے والے پھل کھلاؤ۔ تیسرے درخت پر گئے، پھل توڑے، سیٹ کو پیش کیے، لو آقا
وہ کھائے تو کھٹے. اب سیٹ بگڑ گیا, غصے میں آ گیا کہ بھائی یہ کیسے پھل ہے, اور آپ 3 سال ہو گئے اس باغ میں, آپ نے کیا کیا؟ ابھی تک آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کون سے درخت کے پھل میٹھے ہیں, کون سے درخت کے پھل کھٹے ہیں, ابھی تک آپ کے اندر اتنی بھی تمیز پیدا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب آپ نے مجھے یہاں جو رکھا تھا وہ باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا, پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا. میرا اللہ جانتا ہے 3 سال ہوئے میں نے آپ کے درخت کا ایک پھل نہیں کھایا, میں نے ایک پھل ٹیسٹ نہیں کیا, اس لیے مجھے نہیں معلوم. ایک تو یہ کہ میں نے ٹیسٹ کیے ہوتے, چوری چپ کی کھائے ہوتے, تو مجھے پتا چلتا نا کہ کون سا پھل میٹھا ہے, کون سا پھل کھٹا ہے. تو وہ سیٹ بھی اللہ والا تھا, وہ تو بڑا تعجب میں رہ گیا کہ ارے اتنا امانت دار آدمی, اتنا نوجوان اور ایسا اللہ والا آدمی. تو اس نے کہا کہ مبارک مجھے معاف کرنا, میں نے آپ کو ڈانٹ دیا لیکن میں نے آپ کو آزاد کر دیا, جاؤ آج سے آپ غلام نہیں رہو گے, آج سے آپ آزاد ہو گئے. میں نے پہلے ہی کہا کہ اخلاص والے بندے کا کبھی بھی کوئی کام رکتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی کشتی کنارے لگا دیا کرتے ہیں. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میری بیٹی ہے, اور اس سے زیادہ امانت دار آدمی مجھے کہاں ملے گا میری بیٹی کے لیے. خوبصورت بھی ہے, خوبصیرت بھی ہے, اور اللہ سے ایسا ڈرنے والا ہے, اس کی تنہائی اتنی پاک ہے. یہ 3 سال تک باغ میں رہا, اس نے پھل ٹیسٹ نہیں کیا. کہا کہ مبارک میری ایک بیٹی ہے, اس سے شادی کرو گے؟ اب یہ تو غلام تھے, ابھی آزاد ہوئے. بولے کیوں نہیں, ضرور کریں گے. تو اللہ کی شان, شادی کرا دی. پھر دل میں خیال آیا کہ یار اب تو یہ میرے داماد ہو گئے, ان کو کچھ دینا بھی چاہیے خوشی سے, تو میں کیا دوں؟ تو دل میں خیال آیا اور وہ جو پورا باغ تھا نا وہی اٹھا کر کے دے دیا. اللہ اکبر کبیر. اگر پھل ٹیسٹ کیا ہوتا اور چوری کی ہوتی اور چپکے سے مالک تو نہیں دیکھتا ہے یہ سوچ کر کچھ کھا لیا ہوتا, تو کیا آزادی ملتی؟ کیا باغ ملتا؟ کیا باغ والی ملتی؟ سب مل گیا. تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا, چیک کیا, تھوڑی سی آزمائش ہوئی, 3 سال تک کچھ نہیں کھایا, لیکن کیا اللہ کی مدد آئی, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. اب کیا ہوا؟ فرمایا اب غلام نہیں رہے, اب تو آزاد ہو گئے, اور اب تو اچھی بیوی بھی مل گئی, اور پورے باغ کا اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنا دیا. اور ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی, اس کا نام رکھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, جن کا یہ حال تھا کہ ان کا پڑوسی مکان بیچ رہا تھا تو اس نے کہا 2000 دینار. ایک یہودی نے کہا بھائی 1000 دینار قیمت چلتی ہے. کہ بالکل 1000 دینار تو اس گھر کے اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کے. تو دیکھ تو صحیح تیرا پڑوسی کون ہے, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تو پڑوسی بننے والا ہے. اللہ اکبر. ایک یہودی جو مسلمانوں کے دشمن, وہ بھی ان کے اخلاق سے متاثر تھے. تو میرے عزیزو یہ تو ہے باتیں, اور ماشاءاللہ ہم لوگ سنتے رہتے ہر جمعہ کو, لیکن بس اگر اسی پر عمل کر لیا جائے تو اللہ والے بن جاتے ہیں, اور اسی کو سن کر اگر ذخیرہ کر لیا جائے تو صرف معلومات رہ جاتی ہے, انسان کا تعلق اللہ سے جڑتا نہیں ہے. زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے. اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے, واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے, یوٹیوب پر بھی بہت آتی ہے, فیس بک پر بھی بہت آتی ہے, ٹویٹر پر بھی بہت آتی ہے, لیکن اس سے زندگی بنتی نہیں. زندگی تو اچھی باتوں پر عمل کرنے سے بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے جب دل ہی بے عمل ہو, تو جذبات سے کیا ہوتا ہے جب زمین ہی بنجر ہو, تو برسات سے کیا ہوتا ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, موت سے کس کو رستگاری ہے. آج وہ تو کل ہماری باری ہے,
کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے کریم ہیں، بہت بڑے رحمان ہیں، بہت بڑے رحیم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم سب کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے دوستی کر کے ایک خوشحال اور بہترین زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔